الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الروم چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 33 آیات کی تفسیر ہو چکی ہے، اور 33ویں آیت کے بارے میں بھی ابھی ہمارا کلام چل رہا تھا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بری صفت کا تذکرہ فرمایا۔ اگرچہ وہ کفار کی صفت تھی، لیکن جو بری صفت ہے وہ بری ہے، چاہے کافر میں ہو، چاہے وہ صفت مسلمان میں پائی جائے، وہ بری ہوتی ہے۔ وہ صفت کافر میں ہے اس لیے بری نہیں، بلکہ اس لیے بری ہے کہ وہ فی نفسی خود بری ہے۔ اب اگر کافر کے ساتھ ہوگی تب بھی بری رہے گی، اور وہی صفت مسلمان میں ہوگی تب بھی بری رہے گی۔ اور وہ بری صفت یہ ہے کہ جب مصیبت آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کی جائے، یہ تو بہت اچھا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ راحت عطا فرمائے اور وہ مصیبت دور ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کو بھول جایا جائے اور سرکشی اور بغاوت پر آدمی اتر آئے، یہ غلط اور مذموم چیز ہے۔ تو ہم مسلمانوں میں بھی ایسا بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب پریشانی آتی ہے تو اللہ بہت یاد آتا ہے، گھر میں نمازیں شروع ہو جاتی ہیں، قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جو نظر و نیاز کے قائل ہیں وہ نیازیں دینا شروع کر دیتے ہیں، مزارات پہ حاضری شروع ہو جاتی ہے، اور صدقہ و خیرات کی کثرت کرنے لگ جاتے ہیں، اور جیسے وہ مصیبت دور ہوتی ہے، پریشانی دور ہوتی ہے، ٹینشن دور ہو جاتا ہے، ذہن پرسکون ہوتا ہے، خوشیاں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر بس معاذ اللہ پھر کون خدا کو یاد کرے، پھر سب سلسلے موقوف ہو جاتے ہیں اور انسان گناہوں میں شدید دلیر ہو جاتا ہے، اور پھر کسی کا سمجھانا بڑا برا محسوس ہونے لگ جاتا ہے۔ تو غور کرنا چاہیے کہ خوشی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جانا اور صرف غم میں یاد رکھنا یہ کوئی اچھی صفت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم خوشی میں اللہ کو یاد رکھو، وہ غم میں تمہیں یاد رکھے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اگر خوشی میں ہم اللہ کو یاد نہیں رکھیں گے تو اس کا مفہوم مخالف لیا جائے کہ وہ غم میں بھول جائے گا۔ اللہ تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے، مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب خوشی میں کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف توجہ کامل رکھے گا تو اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے بطور انعام جب وہ غم میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنی تائید غیبی سے محروم نہیں کرتا ہے، بلکہ اس پہ انعامات کی بارش فرماتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یکساں رویہ اختیار کریں، یہ کفار والا طریقہ اختیار نہ کریں کہ سر پہ پڑی تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور مصیبت ٹلی تو اس کی بارگاہ سے بھاگ گئے، بلکہ ہم وقت اس کی طرف توجہ رکھنی چاہیے۔ لہذا خوشی ہو یا غم دونوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے۔ لیکن ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ غم میں تو اللہ تعالیٰ یاد ہوتا ہے، لیکن جیسے مثال کے طور پر غم دور ہو گیا تب بھی بہت کم توجہ رہتی ہے، اور اسی طرح اگر کسی کے گھر میں خوشیاں وغیرہ آئیں، مثال کے طور پر شادی بیاہ ہو رہی ہے، اسی کی آپ مثال دیکھ لیں، تو پھر اس میں کون معاذ اللہ صحیح طریقے سے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے؟ یہ انگلیوں پہ افراد، پورے شہر میں انگلیوں پہ افراد گنے جا سکتے ہوں گے کہ جو خوشی کے موقع پر بھی 100% اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کر اور شرعی قیودات کی پابندی کرتے ہوں گے، ورنہ معاذ اللہ خود مسلمانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ خوشی کے موقع پہ وہ کہتے ہیں جی اب تو تھوڑی بہت تیار ہو جانا چاہیے، وہ آزادی چاہتے ہیں خوشی کے موقع پر، اور آزادی کس سے چاہتے ہیں؟ شرعی پابندیوں سے آزادی۔ چنانچہ معاذ اللہ بعض شادی بیاہوں میں ڈرنک چلتی ہے، شراب پی جاتی ہے، اور مووی وغیرہ بننا، غیر مرد عورتوں کی مووی بنا رہے ہوتے ہیں، تصویریں وغیرہ کھینچنا شوقیہ یہ منع ہے، گناہ ہے، یہ بھی معاملات چل رہے ہوتے ہیں۔ پھر مہندی وغیرہ کی رسومات کے لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، بد نگاہی ہو رہی ہے، چھیڑ چھاڑ ہو رہی ہے، معاذ اللہ گناہوں کا بازار گرم ہے۔ پھر اس طرح لڑکیوں کا دولہا کو چھیڑنا یا دلہن کو لڑکوں کا دیکھنا، اور پھر سونے کی انگوٹھی پہنانا، یہ مطلب بہت سارے ایسے امور ہیں، ناجائز امور، جو شادی بیاہ کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عدم توجہی اختیار کرنے کی بنا پر عام نظر آتے ہیں۔ لہذا ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ جب ہم غم میں اللہ کو یاد کرتے ہیں تو خوشی میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یاد ہونا چاہیے، یعنی اس کے احکام کی پابندی خوشی میں بھی ہونی چاہیے۔ بلکہ یاد رکھیے کہ انسان کا کمال ہی یہ ہے کہ جس وقت اسے کوئی فکر نہ ہو، کوئی غم نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف کامل طور پہ متوجہ ہو اور اپنے رب کریم کی رحمت کو حاصل کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہو۔ ایسا نہ ہو کہ جس وقت اسے کوئی غم نہیں، فکر نہیں، تو وہ اللہ سے بے پرواہ ہو جائے، اور جب ساری دنیا اس سے بے پرواہ ہو جائے اور اس پہ مصیبت نازل آئے تو یہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کی کوشش کرے۔ لیکن یہ ہرگز کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر آپ خوشی میں اللہ کو یاد نہیں کرتے ہیں تو پھر غم میں آپ رجوع بھی مت کیجئے گا، چھوڑ دیجئے، نہیں، معاذ اللہ ایسا نہیں ہے۔ غم میں اللہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو کہاں جائیں گے؟
ہمارا اور کون سا ایسا ٹھکانہ ہے کہ جہاں پر ہمیں پناہ حاصل ہو سکتی ہے، تو اللہ کی طرف ہی ہم جائیں گے، اسی کی طرف رجوع کریں گے۔ یہ بھی سعادت کی بات ہے۔ لیکن مذموم صفت یہ ہے کہ صرف غم میں اللہ کو یاد رکھنا اور خوشی کے موقع پہ اس کی تمام قیودات کو، اس کی تعلیمات کو فراموش کر دینا، یہ برا ہے۔ لہذا غم میں بھی اللہ کی طرف ضرور متوجہ رہنا چاہیے، اور رہتے ہیں عموماً انسان، اور خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ بہت ہی بہتر ہوگا۔ تو ارشاد فرمایا کہ جب لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس کو پکارتے ہیں، پھر جب انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی رحمت کا مزہ دیا جاتا ہے، اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتے ہیں۔ یہ کفار کا طریقہ تھا۔ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا۔ اور یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ انکار کرتے ہیں اس کا جو ہم نے انہیں عطا کیا۔ انکار کرنے سے مراد ناشکری کرتے ہیں، وہ اس بات پر توجہ نہیں کرتے ہیں کہ ساری خوشیاں تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں، تو پھر خوشی کے موقع پر اسی رب کے دیے ہوئے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اطاعت کا راستہ اختیار نہ کیا جائے اور سرکشی کا راستہ اختیار کر لیا جائے، بے مروتی کی بات ہے، لیکن ایسا عموماً ہو جاتا ہے۔ فَتَمَتَّعُوا، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اچھا تو پھر تم تھوڑا سا نفع حاصل کر لو، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو ان قریب تم جان جاؤ گے۔ اگر اللہ کی باتیں تسلیم نہیں کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت فکر کو قبول نہیں کرو گے، دل سے اس کے اوپر غور و تفکر کی نگاہ نہیں ڈالو گے، تو ٹھیک ہے، پھر تم تھوڑا سا دنیا میں نفع حاصل کر لو، یہ مزے بہت ہی مختصر ہیں، جب یہ مزے گزر جائیں گے تو ان کی لذت ختم ہو جائے گی، کچھ بھی انسان کو لذت یاد نہیں رہے گی، لیکن اس کا عذاب آخرت کے اندر باقی رہے گا۔ لہٰذا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر تم عنقریب سب کچھ جان جاؤ گے۔ موت کا ایک جھٹکا تمام دنیا کی لذتوں کے مزوں کو ختم کر دیتا ہے، اور انسان کو جب موت کی تلخی ملتی ہے پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کھویا اور کیا پایا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان کی موت اس کے قریب پہنچ جاتی ہے، آنکھوں سے پردے ہٹ جاتے ہیں، موت کا فرشتے سامنے آ جاتے ہیں، آسمان سے فرشتوں کے نزول کو باقاعدہ وہ اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کر رہا ہوتا ہے، تو پھر پچھتانا، پھر توبہ کی طرف میلان، پھر کچھ نفع نہیں دیتا ہے، پھر سارا معاملہ ختم، جو کچھ زندگی میں کیا تھا بس وہ ہو گیا، اب اس کا انجام بھگتنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے پہلے اچھی طریقے سے شعور حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے ان پر کوئی نشانی نازل فرمائی؟ فہو یتکلم بما کانوا بہ یشرکون، کہ وہ انہیں ہمارے شریکوں کے بارے میں بتا رہی ہو، یعنی ایسا ہے کہ ہم نے کوئی نشانی اتاری ہو اور اس نشانی کو بنیاد بناتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ اس نشانی نے تو ہمیں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو شریک ٹھہرا لو، ایسا کچھ بھی نہیں، تو ان کے پاس کوئی سند نہیں، کوئی نشانی نہیں، کوئی ایسی علامت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاذ اللہ شرک کا حکم ہے، تو پھر جب یہ بے سند ایک چیز اختیار کیے ہوئے ہیں جس کی کوئی دلیل نہیں، کوئی نشانی اس پر موجود نہیں، تو اس سے ڈرنا چاہیے۔ اور جس چیز پہ ہزار ہاں نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، اور اس کے رسول ہیں، آسمانی کتابیں اس کی کتابیں ہیں، ان پہ ہزار ہاں دلائل موجود، انہیں اختیار کرنا چاہیے۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، پھر اسی مضمون کو اللہ نے دوبارہ بیان فرمایا کہ اور جب مزہ چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت کا، فَرِحُوا بِهَا، تو وہ اس پر خوش ہو جاتے ہیں۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر پہنچے انہیں کوئی مصیبت، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان کاموں کے سبب جو، یا ان امور کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ، اسی وقت وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو کتنے نفیس پیرائے میں اللہ نے بیان فرمایا۔ یہ بھی ویسے تو صفت ہے کفار کی کہ جب اللہ تعالیٰ ان کو کوئی فائدہ پہنچاتا ہے تو بہت وہ خوش نظر آتے ہیں، اور جب ان پہ کوئی مصیبت نازل ہوتی ہے اور وہ بھی ان کی خود شامت اعمال کی بنا پر، اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس ہو جاتے ہیں۔
تو دو طرح کے گروہ بیان فرمائے، ایک اوپر بیان فرمایا تھا کہ جب مصیبت آتی ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور خوشی کے موقع پہ بھول جاتے ہیں۔ دوسرا ایک اور بدترین گروہ کا تذکرہ فرمایا، کفار کا بدترین گروہ، کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جب غم ان کو پہنچتا ہے جو انہی کی شامت اعمال کی بنا پر ہوتا ہے تو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے بلکہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ بدترین گروہ ہے اس والے کے مقابلے میں کہ وہ خوشی میں اللہ کو بھولتے تھے لیکن غم میں تو کم از کم یاد رکھتے تھے، اور یہ جب خوشی میں ہوتے ہیں تو بس صرف خوش ہوتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع نہیں لاتے ہیں، اور جب غم میں ہوتے ہیں تب بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے بلکہ اس کی رحمت سے فوراً مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو معذرت کے ساتھ معاذ اللہ یہ بھی ہمارے مسلمانوں کے اندر اس قسم کے لوگ بھی ان صفات مذمومہ کے حامل آپ کو نظر آئیں گے کہ خوشی کے اندر تو وہ بڑے مطمئن اور حشاش بشاش نظر آئیں گے، اگرچہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف مائل نہیں ہوتے، خوشی میں بھی بعض تھوڑا سا الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، لیکن جب ان پہ غم طاری ہوتا ہے تو وہ ان کی طبیعت کی بے قراری اور طبیعت کی کمزوری فوراً ان کو ناشکر پن کی طرف لے جاتی ہے، اور ان کے زبان سے کلمات اعتراض نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا مصیبت اللہ نے ہم پہ نازل فرما دی، معاذ اللہ کہ ہمارا ہی گھر رہ گیا تھا مصیبت نازل کرنے کے لیے، یہ پیدر پہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ، اس قسم کے کلام کر کے وہ مایوس ہو جاتے ہیں کہ نہیں اللہ تعالیٰ شاید ہم پہ معاذ اللہ کرم نہیں فرمائے گا۔ کہتے ہیں جی دعائیں کر کے ہم نے دیکھ لی، نمازیں پڑھ کے ہم نے دیکھ لی، وظیفے ہم نے اختیار کر لیے، مزارات پر ہم چلے گئے، باباؤں کے پاس، پیر حضرات کے پاس ہم چلے گئے، سب سے دعائیں کروا کے دیکھ لی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، تو فوراً پھر وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کا تمام تر اعتماد اپنے دنیاوی اسباب و ذرائع پر ہو جاتا ہے۔ لیکن یقینی سی بات ہے اللہ نہ چاہے تو یہ اسباب و ذرائع کیا کر لیں گے، تو وہ انتہائی مایوس ہو کر پھر آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں بعض اوقات خودکشی کے بھی واقعات نظر آتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہوتے ہیں کہ جنہوں نے کبھی قرآن پہ صحیح انداز سے غور و تفکر نہیں کیا ہوتا اور اپنی عقل کو قرآنی تعلیمات کے تابع نہیں کیا ہوتا، بلکہ وہ اپنی عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، اور اکثر ان کی نفسانی خواہشات اور باطنی تقاضے ان کی عقل پہ غالب آ جاتے ہیں اور وہ نقصان کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہذا ایک مذموم صفت ہے کہ خوشی کے موقع پر اللہ کو بھول جایا جائے، یہ بھی برا، اور یہ بھی بہت ہی برا ہے کہ جب غم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تو تھوڑا بہت رجوع کی کوشش کی جائے اور پھر فوراً مایوس ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توجہ کو ہٹا لیا جائے، یہ بھی قطعاً غیر مناسب ہے۔ اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کشادہ فرماتا ہے رزق کو جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی دنیا کے اندر ذرا دیکھیں، پریشانی اگر تمہارے اپنے ہی شامت اعمال کی بنا پر کوئی پریشانی مصیبت آئی تو پہلی بات تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ مورد الزام ٹھہرانا ہی برا ہے۔ جیسے بعض مسلمان اپنے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتے ہیں، جب کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم سے کون سا ایسا کام ہو گیا کہ بھائی یہ تو مصیبتیں جا ہی نہیں رہیں۔ سبحان اللہ، آپ کو یہی نہیں پتہ کہ آپ نے کون سا برا کام کیا ہے، نمازیں آپ نے پڑھتے، روزے آپ نے رکھتے، قرآن پاک کی تلاوت آپ نے کر رہے، جھوٹ، غیبت، چغلی، فراڈ، کون سا کام نہیں کر رہے، بدنگاہی، ہر طرح کے گناہ ہو رہے ہیں، پھر کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کیا جرم سرزد ہو گیا کہ یہ مصیبتیں آ رہی ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ تو اپنی شامت اعمال کی بنا پر مصیبت آئے انسان کی تو اسے غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوس ہونے کا کیا فائدہ۔ پوری کائنات پہ نظر ڈال کر دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رزق عطا فرما رہا ہے، کہیں کسی کو تنگ دستی میں مبتلا کر رہا ہے، تو وہ سوچے کہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اس گروہ میں فی الحال شامل کر دیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ تنگ دستی کے ذریعے آزمانا چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں ہے، وہ بخیل نہیں ہے، وہ ظالم نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ ایسا ہوتا تو معاذ اللہ ان تمام چیزوں کا پھر نشانہ میں کیوں بنتا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بخل کا نشانہ، اس کے ظلم کا معاذ اللہ نشانہ میں کیوں بنتا، دوسرے بھی تو بنتے، حالانکہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ وسعت رزق دے رہا ہے، اتنی نعمت عطا فرما رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ معاذ اللہ ظالم بخیل نہیں ہے، بلکہ اس تنگ دستی دینے میں، اس مصیبت کو میری طرف متوجہ کرنے میں دو ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو میری شامت اعمال کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا مجھے دنیا میں دی ہے، اور یا اس کی طرف سے آزمائش کہ وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد دل کافی مطمئن ہو جائے گا اور انسان اپنی کوتاہیوں کو دور کرنے میں کامیاب ہوگا۔ اگر کوتاہی نظر نہ آئے، جیسے انبیاء علیہ السلام پر بھی آزمائشیں آئیں، تو معاذ اللہ اس وجہ سے تو نہیں کہ انہوں نے کوئی معاذ اللہ جرم کیا تھا جس کی سزا ان کو ملی، وہ ان کے اوپر صرف اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، وہ آزمائش پر پورا اترے۔ تو اسی طرح ایک عام مسلمان کو غور کرنا چاہیے کہ اگر
وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ آنے والی مصیبت میرے کسی شامت اعمال کا نتیجہ ہے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرے، توبہ کرے، اور اپنی اس کوتاہی کا اقرار کرنے کے بعد آئندہ اسے نہ کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے صرف آزمائش ہے، میرا کوئی قصور نہیں ہے، تو پھر اس آزمائش پہ پورا اترنے کی کوشش کرے اور اپنے رب کو راضی کرے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان رکھتی ہے، انہیں یقین کامل حاصل ہے، اس کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ تو حقیقتاً اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا دل مطمئن ہے اس بات پر کہ جب خوشی ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتا ہے، جب غم آتا ہے تب بھی اس کی توجہ اللہ کی طرف ہی ہوتی ہے اور وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ایمان کامل ہے۔ اور اگر کلمہ پڑھنے کے باوجود، مسلمان ہونے کے باوجود یہ عادت ہے کہ خوشی میں تو اللہ یاد رہتا ہے تھوڑا بہت، لیکن غم کے موقع پہ بہت جلد مایوس ہو کر ہر قسم کے وظیفے ترک کر دیے جاتے ہیں، دعائیں کروانا چھوڑ دی جاتی ہے، غصے میں آ کے نمازیں چھوڑ دی جاتی ہیں، اور معاذ اللہ زبان سے بغاوت کے سے کلمات نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، تو یہ بہت ہی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو شدید ناپسند کرتا ہے، تو پھر فوراً توبہ کی طرف مائل ہونا چاہیے اور اپنی کیفیت کو سنبھالنا چاہیے۔ فَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، تو رشتہ داروں کو اس کا حق دو، والمسکین وابن السبیل، اور مسکین کو اور مسافر کو، ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بہتر ہے ان کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا چاہتے ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر صدقے کی ترغیب دی، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں نان نفقے کا بیان ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو، یعنی جیسے بیوی کا نان نفقہ شوہر پہ لازم ہے، بچوں کا اس پر شوہر پر لازم ہے، اسی طرح اگر بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا حق شریعت نے لازم کیا ہے، غریب رشتہ دار ہیں، محتاج ہیں، ان کے حقوق ہم پر ہیں، اسی طرح جو اطراف میں مساکین ہیں مسلمان، یا مسافر ہے اس کا بھی ہم پر ایک حق ہوتا ہے، اگر اس کے پیسے ویسے کہیں گر گئے ہیں، وہ پریشانی میں ہے، پردیس میں ہے، اور اس بیچارے کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو یہ ہمارے مال پر اس کا حق ہے کہ ہم اس کی مدد کریں اور اس کی پریشانی کو دور کریں۔ تو اس میں صدقہ، خیرات اور نان نفقے کی ادائیگی کی ترغیب دی گئی، اور فرمایا کہ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا ارادہ رکھتے ہوں۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ گھر والوں کو نان نفقہ دینا، ان کے خرچے کا لحاظ رکھنا، محتاجوں کی مدد کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے سلسلے میں معاون کام ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پر فلاح کی بشارت عطا فرمائی کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ لیکن کیا صرف صدقہ خیرات سے انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ اس پر انشاءاللہ ہم کلام کریں گے اگلے پروگرام میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔